تھوڑا سا تعارف کرا دوں، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کی شادی جب کی تو اپنی پوتی کے ساتھ ہی کر دی۔ بڑے بیٹے کا بیٹا تھا، چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی، تو آپس میں نکاح کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام ہوئے، حضرت صاحب کے وہ دادا ہیں، اور مفتی اعظم ہند چھوٹے صاحبزادے ہوئے تو وہ نانا ہیں، اور جو پوتے تھے اعلیٰ حضرت کے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے۔ ایسی زبردست قرآن مجید کی تفسیر لکھتے اور بیان کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ میرے حضرت صاحب کے والد گرامی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، مفتی کا بیٹا مفتی ہوتا ہے، عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ حضرت 1943 میں پیدا ہوئے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی تو ان کے والد نے بسم اللہ شریف پڑھائی، پھر انہیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا۔ حضرت نے تعلیم حاصل شروع کی، پرائمری، میٹرک، پھر بریلی میں ایک اسلامیہ کالج ہے جہاں بہت بڑا عرس ہوتا ہے، وہاں سے انہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی۔ پھر منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے جس نے پوری دنیا کو علماء دیے، اس مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی پڑھا پورا۔ 1963 کے اندر آپ کے والد کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی میں جا کے پڑھے، تو آپ کے والد گرامی نے جا کے انہیں ازہر یونیورسٹی مصر میں داخل کرا دیا۔ 1963 سے لے کر 1966 تک 3 سال انہوں نے تخصص کیا، ایک ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ۔ انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا دین کے اندر، 3 سال اصول دین کے اندر 3 سال وہ پڑھتے رہے، اور جب امتحان ہوا تو وہاں عربی لوگ بھی پڑھتے تھے، عرب کے بڑے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ پہلی پوزیشن آئی تو اللہ نے ہندوستان سے گئے ہوئے فاضل بریلوی کے پڑپوتے کو عطا فرمایا، پہلی پوزیشن حضرت نے لی، پہلی پوزیشن۔ اور آپ کے والد گرامی بیمار تھے، بوڑھے ہو رہے تھے، تو آپ نے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے ہندوستان سے مانوا اعلیٰ حضرت، اس کے اندر لکھا میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر رضا اب طلوع ہو رہا ہے، اور جب وہ طلوع ہوگا تو زمانہ دیکھے گا کہ میرے سورج کی کرنیں کہاں کہاں جاتی ہیں۔ حضرت 1966 میں پڑھ کے آئے، تو جب آئے تو وہاں سجادگی بھی یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، حالات یہ تھے کہ پہلے حجت الاسلام بڑے بیٹے سجادے تھے، پھر چھوٹے بیٹے۔ مفتی اعظم ہند آپ کے نانا جانتے، ان کا 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا، 1.25 کروڑ آدمی بیعت تھا اس زمانے میں، اور بڑے بڑے محدثین مفسرین ان کے سلسلے میں مرید تھے۔ جب حضرت تشریف لائے تو فرمانے لگے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے اختر رضا، یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، امت کو تیری بڑی ضرورت ہے، گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، میدان میں نکلو۔ تو حضرت فرماتے میں اس وقت سے نکلا ہوا ہوں، اس وقت سے میدان میں۔ حضرت صاحب اردو بولتے ہیں تو جیسے لکھنؤ کے بہترین لوگ اردو بولتے ہیں ایسی بولتے ہیں، اور حضرت عربی بولتے ہیں تو عرب لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ عربی بولتا ہے۔ انگریزی بولتے ہیں تو ان سے اچھی انگریزی کوئی نہیں بولتا۔ دنیا کی کئی زبانوں میں دسترس حاصل ہے، اور حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میرے حضرت نے سفر نہ فرمایا ہو۔ عالمی انٹرنیشنل شخصیت، انٹرنیشنل، ہر دنیا کے کونے میں آپ گئے، اور ہر جگہ جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام بلند فرمایا۔ اور صرف یہ نہیں کہ بد مذہب سے، بد عقیدہ سے، غیر مسلم سے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اگر مناظرہ کرنا ہو تو میں حاضر ہوں، ہر سوال کا جواب دینے۔ پوری دنیا کا سفر فرمایا، کتابیں بھی لکھی، تدریس بھی فرمائی۔ میں 90 کی دہائی سے حضرت کا غلام ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ مرید، ان کو شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ نہیں، ان کے لیے وہ جی میں عقیدت مند ہوں، ارادت مند ہوں، لفظ نہ ڈھونڈ کے استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی جگہ مرید ہوتے ہیں جہاں وہ گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں مرید نہیں، میں تو نوکر ہوں، میں تو غلام ہوں۔ میرے حضرت کے جتنے مرید ہیں انہوں نے کبھی ایسے کر کے نہیں کہا، وہ جب بات کرتے ہیں تو گردن اٹھا کے کہتے ہیں کسی معمولی کا نوکر تو نہیں، ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں،
کوئی معمولی بات تو نہیں، غلامی پہ ناز کر۔ حضرت نے تقوی، پرہیزگاری، تصویر کو ناجائز کہا تو پھر نہیں بنوائی، ساری زندگی نہیں بنوائی۔ کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ مجبوری ہے، اس کے علاوہ نہیں بنوائی تو نہیں بنوائی۔ حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا، اس نے کرسیاں رکھ دی۔ اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے؟ تو کرسیاں اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو، تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں۔ میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا، بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی کرسی کے اوپر ہی۔ اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان لوگوں کے لیے۔ میرے استاد ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم اختر صاحب قبلہ، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی نا، کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں وہ لوگ گزر گئے، کتابوں میں تھے۔ میں نے کہا تم نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم نے ولی غوث کتب کتابوں میں پڑھے ہیں؟ ہم نے انہیں دیکھ کے جب کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ چلا ہے جو صفتیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لی ساری، ہم نے انہیں دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ بابے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، انہیں دیکھ کے پتہ چلا یہ والے لوگ۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بحر شریعت میں فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا، اس کے اندر لکھا تھا کہ سجدے میں جب جائے نا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا چاہیے، سجدے میں جب انسان جائے تو پہلے گھٹنوں پھر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو صدر الشریعہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے سیدھا گھٹنا زمین سے لگے پھر دوسرا لگے، یہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی مفتی تھے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھایا ہوا تھا سب لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں جب اس کی شکل عملی طور پہ دیکھی تو اس وقت دیکھی جب ہم نے حضرت مفتی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب حضرت تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ مسئلہ بتانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور، دین بتانے والے اور ہیں اور عمل کر کے دکھانے والے اور ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب گئے نا سجدے میں تو انہوں نے سیدھا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھا، دوسرا بعد میں رکھا۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں بحر شریعت یاد آئی، پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو افضل طریقہ ہے۔ میرے بھائی اس شخصیت کے، میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی طبیعت تھی کہ میری نظر میں کسی شخص کا چڑھنا بڑا مشکل تھا، ہماری نظر میں ذرا کم ہی کوئی شخص چڑھتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، ہمارا ذرا انتخاب تھوڑا سا نا سخت ہے، منتخب کر کے ہم ایسے دل نہیں دیتے، ہم ذرا سوچ سمجھ کے دل دیتے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی جو صفتیں بیان کی، جو چیزیں بیان کی، تو وہ تھوڑی تھوڑی پڑھ بیٹھے تھے تو ہم ذرا سوچتے تھے کہ ہمارے معیار پہ کوئی پورا اترے تو اس کے قریب جائے نا، ایسے تو نہیں نا ہر جگہ دل دے دینا۔ تو وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کریں۔ میں نے حضرت کو 90 کی دہائی میں دیکھا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے یہاں ہار شنگارا، بات ختم ہو گئی پہلی نظر میں۔ اور یہ جو نظر ہے نا یہ اپنی صفت رکھتی ہے ایک، بزرگ فرماتے ہیں جب بندے کے اندر معصومیت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے،
جن کے اندر معصومیت نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ بھی معصومیت کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، تبھی تو آپ آنکھیں بند کر رہے تھوڑی تھوڑی، سمجھ آئی ہوتی تو آنکھیں کھل جاتی۔ جس کے اندر معصومیت ہوتی ہے اس کے باہر بھی، اور اگر اندر نہ ہو تو منہ سے کچھ جعلی معصوم بنے تو اس سے بنا، یہ پکی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے سویرے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہوئی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 بجے اٹھا تھا میں نے تہجد پڑھی۔ اور میرے نبی پاک نے بخاری میں اللہ کے ولی کی علامت بیان کی، فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے چہرے کا حسن، تقوی، پرہیزگاری۔ میرے حضرت کا چہرہ ایسا ہے کہ خالی وضو کر کے، خالی امامہ باندھ کے، وضو کر کے امامہ باندھ کے کبھی بریلی کی گلیوں میں نکلے نا تو ہندو چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یار یہ کوئی انسانوں کا چہرہ تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا۔ بات کریں تو معصومیت کے پھول جڑتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے یوں ہے جیسے اس شخص کے لفظوں نے بھی وضو کیا ہے، جیسے اس کی باتیں بھی طہارت کر کے آئی ہیں، جیسے اس کے جملوں کو بھی کسی نے کستوری لگا دی ہے۔ یہ شخص چلتا ہے تو زمین بھی اٹھ اٹھ کے کہتی ہے ذرا ٹھہر جا، میں کھل کے پیر تو چوم لوں۔ لگتا ہے کہ دھرتی رک رہی ہے، زمانہ آوازیں دے رہا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کون لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں محفل ہوتی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں انجمن ہوتی ہے۔ خدا جانے کتنا ان کے وجود کو میٹھا لگا ہوا ہے کہ شہد بانٹنے والی مکھیاں پلٹ پلٹ کے انہی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں، لاکھوں کے مجمع میں منفرد نظر آتے ہیں، ہزاروں میں نرالے دکھتے ہیں، چہرہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ رنگ ہم نے، یہ جلوہ ان کا دیکھا، یہ انداز دیکھا۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تقوی کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلانا سنت پہ عمل نہیں کر رہا، فلانا۔ بعد میں دیکھتے ہیں بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہے تو خیر صلی ہے، وہ فلاں جگہ کے مولوی صاحب ہیں بڑی مسجد کے تو کوئی نہیں ان کو معافی دے دو، چھوٹا آئے گا تو قابو۔ حضرت ایسا نہیں کرتے، حضرت کا یہ مزاج نہیں۔ کراچی میں کانفرنس ہو رہی تھی، ابھی تک میں آپ کو چشم دید باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامل ولی ہوتا ہے اللہ اسے روح عطا کرتا ہے۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، بس سمجھ جاؤ اس بات کو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے، اور اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے، پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، پھر اس کا روب طاری ہو جاتا ہے، پھر تنتنا دبدبا اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی کراچی میں کانفرنس تھی، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، مشائخ کانفرنس تھی۔ بغداد شریف کے سجادے آئے تھے، کہاں کے؟ بغداد کے سجادے، پیر خانہ بھی ہے، غوث اعظم کی اولاد بھی ہے، ان کو سجادگی پہ بٹھایا گیا، لیکن چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور وہ تشریف لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے، لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے دین میں، نصیحت کرنے کی گنجائش ہے، اس کو سمجھانے کی گنجائش ہے۔ کراچی کانفرنس ہو رہی ہے، کھچا کھچ حال پڑا بھرا ہوا، کسی مولوی کو یاد نہیں آیا کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے، انہیں بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے، کسی کو خیال نہیں آیا۔ حضرت جب اس سٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا، ٹائی دیکھی، باقی تعریفیں کر رہے تھے، شہزادہ غوث الورا، نور دیدہ غوث اعظم۔ حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ فرمانے لگے حضور یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا ہے یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، یہ آپ کے گھر کا طریقہ، او بھائی دیکھی جائے گی، جو تانا دے گا اس کو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا جو بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہماری پہلی ڈیوٹی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، یہ پیغام ہے میرے حضرت صاحب کا۔ فرمایا او جناب یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، ہم لوگ تو غلام ہیں، آپ نسل ہیں،
کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی، سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا۔ وہ شہزادے تھے غوث پاک کے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا تو حضرت تاج الشریعہ ہے، میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت۔ اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی، لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا۔ یہ انداز ہے ہم لوگوں کا سمجھانے کا۔ جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کسی سے، پھر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت کی روشنی انہیں عطا فرمائی، یہ کمالات دیے۔ میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہہ دوں بہت ساری چیزیں، کہہ گزروں، پر کیا کرے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی۔ اللہ کرے آپ سمجھنے والے ہوں، آپ کا ہوش قائم ہو تو ویسے ہی آپ سمجھتے جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے اور لفظ سمجھ جاتے ہیں۔ جب انسان اس مقام پہ آتا ہے نا کہ وہ صرف دین کی پرواہ کرتا ہے، کسی اور شخص کی پرواہ، جب اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ علماء ان کے پاس میری وراثت ہے، جو پیسے دے کے بدل جائے، بڑی گاڑی دے کے بدل جائے، مولوی کی داڑھی پوری نہ ہو تو وہ مصلے پہ کھڑا نہ ہو سکے اور پیر کی جتنی مرضی ہو اس کے ہاتھ چومے جائیں، یہ پھر مسئلہ ان لوگوں کے ہاں نہیں آتا۔ حضرت کا تقویٰ، بصیرت، پوری دنیا میں حق کا ڈنکا بجایا انہوں نے، پوری دنیا میں۔ اگر یا رسول اللہ کہا ہے تو پھر جس نے نبی پاک سے بغاوت کی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ پھر جہاں جہاں حضور کی بے ادبی کا کسی نے نقطہ بھی لگانے کی کوشش کی، خنجر رضا لے کے انہوں نے گردن کاٹ کے رکھ دی اس ظالم کی۔ بڑی مخالفت کی لوگوں نے، اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا۔ یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، ایک بوڑھے شخص آئے، کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظر و بینائی سے بڑا، میں اس وقت بریلی شریف میں تھا، کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، حضور دعا کر دے، مہربانی فرمائیں۔ حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا، صبر کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے، مہربانی فرمائیں۔ پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی، 2 3 4 دفعہ۔ اس بوڑھے نے جب بات کی، حضرت نے تلقین کی، تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ بابا رونے لگا، حضور ایک ہی بیٹا ہے، مہربانی ہو جائے۔ فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا۔ فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا۔ تو حضرت نے اس کو تھپکی دی، ماتھا چوما، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ کہنے لگے چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، اب نکل چل، ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی، چل بابا باہر چل۔ بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے، کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے، میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے، ادھر آ جاؤ، ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی۔ حضرت نے کرامت تو، اور بزرگ فرماتے ولی کی اصل کرامت نہیں ہوتی، اصل تو اس کی استقامت ہوتی ہے۔ زندگی ساری ڈٹ کے گزار دی، بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کیا، بڑے بڑے طوفانوں۔ انڈیا کا وزیر اعظم ملنے آیا، لیکن اس نے بابری مسجد اس وقت شہید کی تھی، ملنے آیا، آپ فرمانے لگے تو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور میں تجھے ملوں، میں تجھے ملوں؟ فرمانے لگے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کا کیا مطلب؟ اور میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا جب میں نے یہ خبر سنی، میں نے کہا حضرت اسے کہتے ہوں گے جو غوث اعظم سے ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، جو حضرت اجمیری سے رات کو ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، کیا ضرورت ہے تجھے ملنے کی؟ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضرت حکمت پہ چلیں، حکمت پہ، وہ دیکھ لے یہ دیکھ لے۔ فرمایا نا، رستے 2 ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا۔ ہم وہ والا رستہ اختیار کریں گے جس میں اللہ افضل جہاد کا ثواب عطا فرمائے، اس میں بڑے مجاہد بنیں گے، بڑے، یہ کمال ہے۔ میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے،
تو حضرت کی نظر ظاہراً کافی اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی، ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے، طبیعت بھی بڑی زیادہ محنت کی انہوں نے، سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے. میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، کئی، اور ان میں سے سب سے نکما میں ہوں. باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے ملیں گے، بڑے بڑے. اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں، اور یہ اعزاز ہے. کسی کو فتویٰ دینا ہو تو ضرور دے، پر ہم تو جب مریں گے تو کفن پہ بھی ان کا نام لکھا کے مریں گے. ضرور دے، کسی کو فتویٰ دینا ہے تو اعتراض نہیں. حضرت بڑے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے، تو بڑی بھیڑ تھی، حضرت کو ویل چیئر پہ تھے، کمزوری تھی. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں، آپ غسل دیں، تحریری گزارش کی. وہ آگے ان کی موت ہے، وہ مانے نہ مانا بات علیحدہ ہے. تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے، اب طواف ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے، کتنے حج کیے، خدا بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا یہ آخری ہے تو اب میں نے بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے. جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری، اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا، اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا، ایک شخص بھی. کہتے ہیں 2 پولیس والے دوڑے آئے، انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے، اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا آؤ ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ. تو حجر اسود نے آواز دی تھی، تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے. رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی. اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے. میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ، میں بھی حاضر تھا، حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے. میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ کے آتے تھے، چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے. ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے؟ اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے، تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے. نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے، تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے؟ میرے حضرت کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا، یہ عظمت بیان. اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے، حضرت کے مرید لاکھوں میں. حضرت سال میں 2 دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے. میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھا، کراچی میں بڑی زیارتیں کی. حضرت نے ایک سفر گجرانوالہ کا بھی فرمایا کسی زمانے میں، حضرت یہاں بھی تشریف لائے. اور پھر بریلی میں جا کر کے ہم نے بڑی کھل کے دیدار کیا، ان کی خدمت میں بیٹھے. بخاری کا وہ درس دیتے تھے تو ہمیں بھی وہ درس سننے کا موقع ملا، شاگرد بننے کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا. اللہ کریم نے بڑی سعادتوں سے ہمیں نوازا. ہم نے وہ رنگ سارا ان کا دیکھا، حضرت کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو غلام ہو گیا نا ایک دفعہ، اس کے نام کا بھی انہیں پتا ہے، وہ کہاں کا ہے یہ بھی انہیں پتا ہے، اس کو دوبارہ تعارف کرانے کی ضرورت ہے. ایک مفتی شرف الدین صاحب ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہزاروں کا مجمع تھا تو رسہ پھینکا گیا، حضرت کا میں مرید ہوا، بیعت ہو گیا نا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار بھرے مجمع میں مرید ہو گئے، نہ پیر صاحب سے تم نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مرید کیا، نہ تعارف ہوا، نہ کوئی بات ہوئی. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. وہ تو غوث اعظم فرما گئے قیامت تک جو میرے قادری سلسلے میں مرید ہو وہ میرا ہی مرید ہے. اور فرمایا میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنوں گا، اور میں رب سے کہوں گا اے اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے.
کہ میں نے دعا مانگا. تو وہ کہتے ہیں میں بیعت ہو گیا حضرت سے. اب مجھے نا ایک آدمی گمراہ کرنے لگا, یہ مشورہ دینے والے بڑی تباہی ہو, یار تو کہاں مرید ہو گیا, نہ جا سکے نہ آ سکے نہ کچھ کر سکے. کہتے ہیں میں مولوی تھا, اور اللہ معاف کرے مولوی کے لیے مرید ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مولوی ڈائریکٹ پیر ہی ہوتے ہیں, مرید ذرا کم کرنے ہوتے ہیں, الا ماشاءاللہ. سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مرید ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کس پیر کے لوگ یہاں زیادہ ماننے والے ہیں, اسی کے مرید بن جاتے ہیں. ان کی بیعت بھی سیاسی ہوتی ہے, الا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا سب کی بات نہیں کر رہا, فتوے نہ لگوا دینا, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہیں ڈھیر سارے اس طرح کے بھی. حضرت مفتی شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہو گیا, لوگ مجھے کہنے لگے کدھر بیعت ہو گیا, نہ آ سکے نہ جا سکے نہ کچھ کر سکے. فرماتے میں بڑا پریشان تھا رات, اور میرا ارادہ تھا کہ چلو سویرے میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے, بیعت رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے. کہتے میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں حضرت کا دیدار ہوا. فرمانے لگے مولانا بتاؤں آپ کہاں مرید ہوئے تھے, بتاؤں کہاں کر کے بیٹھے تھے, بتاؤں کہاں کر کے آپ نے کس جگہ پہ اس رسی پہ ہاتھ رکھا تھا, بتاؤں. فرمایا چھوڑو, مرید ہو گئے تو ہم جانے اور تم جانے, لوگوں کی باتیں کیوں سنتے ہو, گویا آپس کی باتوں میں غیروں کو کیوں لاتے ہو. فرمایا یہ چھوڑو. ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے, بات کرنے کا شوق ہے تو میرے بیٹے حضرت صاحبزادہ اسجد رضا صاحب کا نمبر لے لو, کبھی کبھی فون کر لیا کرنا, کوئی بات کر لینا کبھی کبھی. کہتے ہیں بھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میری آنکھ کھل گئی, میں پریشان ہوا کہ نمبر دیا نہیں اور خواب ختم ہو گئی, میں پریشان تھا. تو فرماتے ہیں کہ میرے محلے کے انجینئر تھے جو کچھ عرصے تک بریلی شریف میں بھی کام کرتے رہے, وہ اچانک آئے, میرے دروازے پہ دستک دی. میں باہر آیا تو کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ بریلی شریف میں حضرت تاج الشریعہ سے مرید ہوئے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ان کے بیٹے کا نمبر ہے, میرے پاس لینا ہے, ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس چاہیے. تو کہتے ہیں وہ نمبر لیا, میں بریلی شریف حضرت کی زیارت کرنے آیا. تو اب پہنچتے ہی نا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ حضرت خواب میں جو آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی جاتے, خواب میں جو آئے تھے سامنے بیٹھے. اور ترمذی کی حدیث سناؤں, میرے نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا صرف, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتے ہیں ولی تو دل کا جسوس ہوتا ہے, وہ تو تیرا دل پکڑ لیتا ہے, تیرے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اسے سارا پتا ہوتا ہے. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی فرمانے لگے, میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت نمبر بھی دے دیتے, خواب میں آئے جو تھے. تو فرمانے لگے مولانا میں تو خواب نہیں تھا, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی, ورنہ میں تو نمبر دینے ہی والا تھا. تو آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی, جلدی آپ کو تھی, ہمیں تو کوئی جلدی. تو نے ہی برتن کلوز کر لیا, ورنہ دینے والا تو رم جم دے رہا تھا. اور بولے آدمی تو ہی چھوڑ کے چلا گیا, ورنہ دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا, دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا. تو نے ہی دروازہ بند کر لیا, ورنہ بڑا مل رہا تھا. تو نے ہی پوری توجہ نہیں کی, ورنہ بڑا مل رہا تھا, اور شاید تجھے ہی مل رہا تھا, خیال ہی تیری جانب تھا. بھائی میرے حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا. ایک علاقہ ہے وہاں ہندوستان میں, وہاں جلسہ تھا, بہت بڑا اجتماع, اور حضرت کا اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے, لفظوں میں نہیں کہہ رہا, حقیقتوں میں کہہ رہا ہوں. لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر, پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ پورے مرتبے دیتا ہے. تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا. میرے سیدی, میرے شیخ, میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے وہاں جانا تھا. 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا, تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں. حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا. جب غازی علم الدین شہید کو لاہور سے منتقل کیا گیا نا میاں والی جیل میں, تو میاں والی کے اندر ایک شخص رہتا تھا, وہ کبھی بولا نہیں تھا, گنگا تھا پر مجذوب تھا. اب تو جعلی مجذوب بنے ہوئے نا لوگ, روٹی کا بھی پتہ ہے, پیسوں کا بھی پتہ ہے, تو باقی نمازوں کی باری دفعہ گول مجذوب بن جاتے ہیں, باقی ہر شے کا پتہ ہے. ایک مجذوب رہا کرتا تھا, زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کی اس نے, کبھی نہیں بولا.
تو جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو لاہور سے میاں والی منتقل کرنے کا وقت آیا تو وہ زور زور سے چلانے لگا، بول پڑا، لوگ کٹھے ہو گئے، گونگا بابا بول پڑا ہے. تو کہنے لگا بھی میں جا رہا ہوں اور وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں وہ آ رہا ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک شہر میں اتنے بڑے دو عاشق نہیں رہ سکتے. تو جس وقت غازی علم دین علیہ رحمہ کی سواری میاں والی پہنچی تو اس شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن میں حضرت وہاں جا رہے تھے تو مجذوب بابا جی حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے، اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے. پاؤں اوپر کو اٹھ گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، گردن آگے ہو گئی، سارا جسم. علماء پریشان، عوام علاقے کی پریشان کہ بابے کو غسل کیسے دیں، اکڑ گیا سارا جسم، کٹھا ہو گیا. اور کل پروگرام بھی ہے، اور ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، حقا سچا مجذوب ہے، لوگ عقیدت مند بھی تھے. راش ہے، عجیب سی آزمائش. اب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا. اگلے دن حضرت تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی پوزیشن ہے. وہ بابا جی ہیں تو وہ فوت ہو گئے، مجذوب تھے، تو کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. ملا رومی کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو دکھیے دی گل دکھیا سمجھے، سکھیے نو کی خبراں. جو اس مقام کا نہیں اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے مجھے لے چلو. حضرت پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا سیدھے میت کے قریب. رب کریم کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بھی ٹھیک، نہ آئی تو بھی ٹھیک. اللہ کے ولیوں کے تعلقات آپس میں مرنے سے ٹوٹتے نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک. بابا جی انتقال کر چکے، وصال ہو چکا. قبر مری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضرت پہنچے، کان میں بابا جی کے قریب گئے، یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی، کوئی بات، اللہ اکبر، کوئی بات کی. جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا، سارا وجود. مجمع پہ سناٹا طاری ہو، ایسے ہے جیسے کچھ عجیب سا رنگ، حالات بدل گئے. لوگ کہا چلو چلو غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھے. لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا. حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ. جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کریں بتا دیں. تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے، ایک قطب دوران جو یہاں ہیں، تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں؟ انتظار ہو رہا. جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا. اب وعدے پہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتا تھا. کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کسی کو دفن کیا تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اگلے دن میں دوبارہ گیا، ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے، کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے، خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا. بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا. تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا، کفن کو ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی، کہنے لگی چھوڑ دے.
खबरदार, कहते मैं कांप गया, सख्ता तारी हो गया। मुर्दा बोल पड़ा है। जो मुर्दा होते हैं उन्हें वलियों की जिंदगी समझ में नहीं आती, मुर्दा बोल पड़ा। तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी छोड़ दे, एक बख्शा हुआ एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर, छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा परहेजगारी खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं, मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी किए, मैं कैसे बख्शा गया। तो अम्मा कहने लगी बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है रब करीम ने सबकी बख्शी फरमा दी, बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। मेरे हजरत किबला आलम दोस्तों, ध्यानदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए, लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, तो मैं कहता हूं आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा काम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी की, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़म अबरार भी मेरे साथ थे, इजाजत ही 2 लोगों को मिली वहां तक जाने की, आप कराची तशरीफ फरमाते, तो मेरे साथ थे। 2 घंटे हम बैठे रहे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या, 6, 7, 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, शिकन भी नहीं आया। निका जी कहते हैं उसे बिठाओ बिठाओ, तो बंदा किसी जगह का अपने आप को कुत्ता भी कहे, तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी कहलाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे? 2 बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। जड़ियां खसमां दी विच अज़ाब वसन भाग जाग जांदे हो ना गोलियां दे। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए, कई आए। तो वहां एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था, तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना। मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली कि ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। हमारा तो 4थे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। 4थे दर्जे के नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक 4थे 5वें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो 4थे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार है और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बार सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए, तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं,
حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا ہے، اسے تو آگے بلاؤ۔ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے، اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو۔ اور جب میں بیٹھا تو ایمانداری کی بات میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو۔ اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی، معاملات حل ہو گئے۔ باتیں بڑی ہیں جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم وہ گڑیاں گڈیاں اب تو ہی اڈیاں۔ ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے۔ میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا۔ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے، میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن مجھے ان کے عرب اور کھرب پتی مرید ہیں۔ کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے۔ میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے۔ میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے۔ ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی۔ بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا، میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا ہوں۔ میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا، اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے۔ فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا، اور کبھی محسوس نہ کرنا۔ مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا۔ مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ۔ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے، جے کر سائیں وسون کچجیاں پھر کیڑا مائی دا لال۔ طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں،
نے کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا، بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے، اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے، اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اسی نام سے پہچانے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا۔ باتیں ہو ہی نہیں سکیں، بھی تو ایک پہلو کھلا ہے، ابھی تو دفتر پیچھے پڑے، انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا، ان کی باتیں پھر چھیڑوں گا، اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کروں، میں تو فرماتا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں، جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے، وہاں کچھ اور کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں، یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر، اس طرح کر کے۔ ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں، فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے؟ میں کہتے مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہو تو میں بتانا دوں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے اور کہاں لندن اور کہاں سارا زمانہ اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا۔ بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، تو پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مندوں اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے۔